شاہ صاحب معاہدے کو بڑا سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے اور لگتا یہی ہے کہ جیسے اس پورے خطے میں امن ہو گیا ہے. شاہ صاحب 2020 میں بھی تو ایک دوحہ معاہدہ ہوا تھا اور قطر میں ہی ہوا تھا, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو طالبان رجیم ہے انہوں نے اس پر بھی عمل نہیں کیا تھا, اس کی بھی خلاف ورزیاں کی گئی تھیں. تو اس مرتبہ ہم کیسے یقین کر لیں اور اس معاہدے سے ہم کیا امید رکھیں؟ بہت شکریہ عمران مجھے اپنے پروگرام میں لینے کا. دیکھیے اس معاہدے سے ایک چیز تو اچھی ہوئی ہے کہ جنگ بندی ہو گئی, اور وہ جو خدشات تھے کہ دونوں ملکوں کے درمیان یہ کشیدگی بڑھ جائے گی اور اس سے کوئی اور فائدہ اٹھا سکے گا, تو وہ خدشات کم از کم فی الحال ختم ہو گئے. لیکن سوال بالکل آپ نے صحیح اٹھایا ہے کہ کیا اس معاہدے سے وہ وجہ ختم ہو جائے کہ جس وجہ سے یہ جنگ شروع ہوئی تھی دونوں ملکوں کے درمیان, تو وہ ایک بڑا سوال ہے. اس لیے کہ دیکھیے یہ جو چیزیں اس میں ایگری کی گئی ہیں معاہدے میں دونوں طرف سے, یہ وہ چیزیں ہیں جو پاکستان کئی سالوں سے افغان گورنمنٹ کو بتا رہا ہے. 2021 سے تو طالبان براجمان ہیں حکومت میں, تو ان کو بدستور پاکستان بتا رہا ہے کہ بھائی یہ ہمارے ریڈ لائن ہے, آپ اپنے علاقوں کو کنٹرول کریں, آپ اس میں سے جو ٹیررسٹ ہیں ان کو وہاں نہ پنپنے دیں, ان کو ہمارے خلاف کارروائیوں سے روکیں. تو یہ تو ہم بتدریج ان کو بتا رہے ہیں, اور وہ نہیں ہوا اس کے بعد یہ جنگ. تو کیا وہ وجہ حل ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی؟ اب اس کے کئی محرکات ہیں. ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ ان کا کنٹرول ہی نہ ہو شاید ان علاقوں پہ یا ان گروپس پہ, اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ کیونکہ آئیڈیولوجیکلی لنک ہیں یہ دونوں, تو ہو سکتا ہے انہوں نے نرم گوشہ رکھا ہوا ان کے لیے, آنکھیں بند کی ہوئی ہوں اور ان کو یہ کارروائیوں کی اجازت دے رہے ہوں. تو یہ دونوں محرکات ہیں, اور دونوں محرکات یہ ڈسکس ہوتے ہیں اینالسٹ کے درمیان. افغانستان گورنمنٹ کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو بھی محرک ہے اس کا سدباب کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ پاکستان اور افغانستان دو ہمسایہ ممالک ہیں, اور ہمسائے ہمیشہ تا قیامت ساتھ رہتے ہیں, اکٹھے رہتے ہیں. اس لیے ان کے درمیان کسی کانفلکٹ کا ہونا یہ کوئی کسی کے حق میں اچھی بات نہیں ہے. اچھا پھر افغانستان کو آپ دیکھیے کہ وہ تو لینڈ لاک کنٹری ہے, پاکستان سے اس کی ٹرانزٹ ٹریڈ جاتی ہے, ایران سے بھی جاتی ہے, لیکن زیادہ تر ہمارے یہاں سے جاتی ہے. وہ ڈپینڈنٹ ہے ہمارے اوپر. پھر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو پاکستان سے وہ درآمد کر سکتے ہیں, ہم ان سے درآمد کر سکتے ہیں. اتنا پوٹینشیل ہے دونوں ملکوں میں. پھر پاکستان سینٹرل ایشیا سے اپنے آپ کو لنک کرنا چاہتا ہے انرجی میں, جس میں افغانستان بیچ میں آتا ہے. افغانستان کو وہ انرجی چاہیے یا نہیں چاہیے, اس کو رائلٹی ملے گی اس میں, اس کو فائدہ ہے. تو یہ چیزیں ان کی سمجھ میں پتہ نہیں کیوں نہیں آتی ہیں, اور یہ وہی اپنی رٹ پہ لگے ہوئے ہیں اور اسی چیز پہ چلے جاتے ہیں. 2020 میں بھی آپ نے دیکھا, اب بھی آپ دیکھ رہے ہیں. تو خدشات وہی ہیں کہ کیا اس معاہدے سے وہ محرکات شاہ صاحب خدشات تو موجود ہیں, لیکن اس جنگ بندی کے بعد جو کچھ انٹرویوز دیے ہیں نا ان کے وزیر خارجہ اور وزیر دفاع نے, تو اس میں ان کی جو ٹون بڑی ایگریسو تھی, ایگریسو پوسچر ہمیں نظر آیا, اور وہ مسئلے کو بار بار کھینچ کے ڈیورنڈ لینڈ کی طرف جو ہے وہ لے کے جا رہے ہیں. وہ تو کہتے ہیں فرضی لکیر ہے. تو یہ جو بیانیہ ان کی طرف سے سامنے آ رہا ہے, اس کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیے یہ ہمیشہ سے وہ جب کوئی پاکستان کے خلاف کوئی لیوریج حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس قسم کا بیانیہ شروع کرتے ہیں. اور پاکستان نے یہ بتایا ہوا ہے کہ 100 سال پہلے یہ معاملہ ختم ہو چکا تھا, یہ سب ڈیسائیڈ ہو چکا ہے, اور یہ پاکستان کا حصہ ہے, اس میں کوئی ابہام نہیں ہے پاکستان اور نہ دنیا کو ابہام ہے. یہ صرف ایک ضرورت کے تحت یہ مسئلہ اٹھاتے ہیں, اور پھر جب ان کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو وہ مسئلہ ختم ہو جاتا ہے. اب آج کل مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان انڈیا کا پراکسی بنا ہوا ہے, بھارت کا. بھارت کو ہزیمت اٹھانی پڑی ہمارے ہاتھوں مئی میں. اب بھارت کا یہ وتیرہ ہے کہ کسی طرح پاکستان کو افغانستان کی طرف سے پھنسا کے ان کو اکسا کر پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کی جائیں. تو یہ ایک نیکسس ہے. آپ دیکھیں کہ جو مئی میں انڈیا کی طرف سے فیک نیوز کا سلسلہ جاری تھا, وہ اس افغانستان کے ساتھ جو ہماری جڑپ ہوئی اس میں افغانستان کی طرف سے بھی وہ سلسلہ شروع ہو گیا. تو یہ بہت واضح اشارہ ہے کہ یہ دونوں ممالک جو ہیں وہ آپس میں مل جل کے کچھ کام کر رہے ہیں. ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم ایک خطے میں رہتے ہیں, وہ ہمارا ایسٹرن نیبر ہے, یہ ہمارا ویسٹرن نیبر ہے, بیچ میں ہم ہیں. اگر ہم خدا نہ خواستہ انسٹیبل ہوں گے تو یہ دونوں بھی اسٹیبل نہیں ہو سکتے. خطے میں تمام اسٹیبلٹی جب آتی ہے جب خطے کے تمام ممالک اسٹیبل.
اچھا شاہ صاحب، ہم نے جو تحفظات کا اظہار کیا ہے، جو مطالبات ان کے سامنے رکھے ہیں، وہ تو سب کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں اس کے تانے بانے افغانستان سے مل رہے ہیں، وہیں سے ان کو تعاون بھی مل رہا ہے، وہیں پر جو دہشت گردوں کی جو کمین گاہیں جو ہیں، وہ سیف ہیونز جو ہیں وہیں پر موجود ہیں. لیکن ایک الٹا الزام جو ہے وہ پاکستان پہ بھی وہ لوگ لگا رہے ہیں، اور شاید ڈیلیبریٹلی لگا رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ داعش کو ٹریننگ دے رہا ہے یہاں پر، اور لگتا یہ ہے کہ وہ ہمیں اور امریکہ کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے لے کر آنا چاہ رہے ہیں. تو اس نیریٹو کا کیا مقصد ہے ان کا؟ جی، ان کا بالکل یہ ایک مزے کا خیز نیریٹو آیا ہے سامنے. اور دیکھیے، پاکستان تو خود ٹیررزم کا شکار ہے. ہم تو کئی دہائیوں سے لڑ رہے ہیں، ہم نے ایک دفعہ ختم بھی کیا، پھر اب وہ سر اٹھا رہا ہے، پھر ہم اس کے خلاف لڑ رہے ہیں، جانیں دے رہے ہیں، ہمارے فوجی بھی، ہمارے سیویلینز بھی. تو ہم داعش کو ٹریننگ دیں گے تاکہ وہ جا کے دنیا میں اور تباہی مچائے، اور پاکستان میں ہم اس کو ٹریننگ دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں پہ بھی تباہی مچانا شروع کر دے. مطلب یہ بیگانوں کی باتیں ہیں ایسی، ان میں کوئی جواز نہیں ہے. صرف وہ ایک یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ جو انڈین سٹائل ہے نیریٹو بلڈنگ کا، وانیوں نے وہ نیریٹو بلڈنگ کا سٹائل انہیرٹ کر لیا ہے انڈیا سے، بلکہ ان کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہوں گے. اور وہ یہ نیریٹو بنا رہے ہیں کہ کسی طرح جو پاکستان کا ایک اسٹیچر اچھا ہوا ہے مئی کے بعد، اس کو ڈیمیج کیا جائے، اس کو افیکٹ کیا جائے. حالانکہ آپ یہ دیکھیے کہ انڈیا تو خود اوورسیز ٹیررزم میں پکڑا گیا ہے، کینیڈا میں، یو ایس میں، آسٹریلیا میں. تو ہم مطلب ہم نے اتنے فولڈر ڈوزیئرز دیے ہیں لوگوں کو ان کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں. افغانستان سے جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کے ثبوت ہم نے لوگوں کو دیے ہیں. تو ہم تو خود شکار ہیں ٹیررزم کا. ہم کیسے ٹیررزم کو پنپ سکتے ہیں، یا اس کو مطلب اس کو جگہ دے سکتے ہیں، یا اس کی پرورش کر سکتے ہیں؟ یہ بالکل فضول بات ہے. یہ خواہ کا ایک کاؤنٹر نیریٹو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو کہ بہت ویک ہے. اور مطلب مجھے کبھی امید ہے، مجھے یقین ہے کہ دنیا اس کو بائی نہیں کرے گی. اچھا، تو شاہ صاحب، ابھی مذاکرات کا اگلا دور جو ہے وہ استنبول میں ہوگا، ہفتے کے روز ہونا ہے. اس نے 5 دن ابھی بھی ہیں ہمارے پاس. تو کچھ لوگ کہتے ہیں 5 دنوں میں بھی بڑا کچھ ہو سکتا ہے. تو تورخم بارڈر جو ہے وہ بھی کھولنے کا فیصلہ ہو گیا، اگلے 24-48 گھنٹوں میں وہ بھی کھول دیا جائے گا. آپ کا نہیں خیال کہ تورخم بارڈر کھولنے میں کچھ جلدی کر رہے ہیں ہم لوگ؟ نہیں، دیکھیں، میرا خیال ہے کہ بارڈر کھولنے میں جلدی نہیں ہے، کیونکہ بارڈر جب بند ہوتا ہے تو مشکلات بڑھ جاتی ہیں. خاص طور پہ افغانستان میں جو لوگ ہیں ان کے لیے مشکلات بڑھ جاتی ہیں، اور یہاں سے ان کی رسد جاتی ہے، ان کی ٹریڈ جاتی ہے، وہ پھر قلت ہونا شروع ہو جاتی ہے چیزوں کی. پھر فیملیز آپس میں شادیاں ہوئی ہوئی ہیں، قبیلے ہیں ایک جیسے، جو کہ جن کا آنا جانا ملنا جلنا ہوتا ہے، تو وہ مشکلات لوگوں کو زیادہ ہو جاتی ہیں. پرابلم یہ ہے کہ جنگ بندی تو ہم نے کر لی ہے، اور انشاءاللہ یہ جنگ بندی تو چلتی رہے گی. اصل جو روٹ کاز ہے اس جنگ کا، ہمیں اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے اور اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. تو مجھے امید ہے کہ افغان گورنمنٹ بھی اس دفعہ سوچے گی، کیونکہ ان کی بھی ٹھیک ٹھاک پٹائی ہوئی ہے پاکستان کے ہاتھوں. اور پاکستان کا تو یہ ریڈ لائن ہے جس بتایا ہوا ہے کہ اگر دوبارہ آپ ایسا کریں گے تو پھر ہم بھی دوبارہ یہ کرنے کی قابلیت رکھتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ ان کو وہ عقل کے ناخن لیں گے، ہوش کے ناخن لیں گے، اور ضرور اس بات کو دیکھیں گے کہ جو روٹ کاز ہے ہمیں اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. اس روٹ کاز کے ساتھ وہ ہمارے ساتھ اس طرح نہیں رہ سکتے. یہ ہم نے ان کو بتا دیا اور یہ ان کو سمجھ آ جانا چاہیے. شاہ صاحب، ابھی بہت طویل یہ سرحد ہے، تقریباً 2600 کلومیٹر طویل پاک افغان سرحد ہے. اور آپ یہ بتائیں پاکستان نے اپنے اینڈ پر کون سے ایسے میئرز لیے ہیں بارڈر کو سیکیور کرنے کے لیے، تاکہ آنے والے دنوں میں کسی بھی دہشت گردی کے واقعے سے بچا جا سکے یا وہاں سے دراندازی نہ ہو سکے؟ دیکھیے، یہ ایک لمبی ہی نہیں بلکہ بہت دشوار سرحد بھی ہے، پہاڑوں کا سلسلہ ہے، اور بڑی مشکل جگہوں پہ بھی جا کے ہم نے فینسنگ کی ہے، اور بڑی مربوط فینسنگ کی ہے، ڈبل فینسنگ کی طرح کی فینسنگ ہے. پھر بیچ میں ہم نے چیک پوسٹ بھی بنائی ہیں، ہم نے گارڈز کی پوسٹ بھی بنائی ہیں، مانیٹرنگ بھی ہوتی رہتی ہے. لیکن یہ اتنا مشکل اور دشوار گزار راستہ ہے، ایریا ہے، کہ یہاں سے پھر بھی یہ پاسبلٹی رہتی ہے کہ لوگ انفلٹریٹ کر سکیں. افغانستان کو ہم یہی باور کراتے آئے ہیں کہ ہم نے اپنی طرف سے اتنے پیسے خرچ کر کے یہ باڑ لگائی ہے، آپ برائے مہربانی اس باڑ میں ہمیں سپلیمنٹ کریں، ہمیں کمپلیمنٹ کریں، اور اپنی طرف کے علاقے کو کنٹرول کریں. اگر آپ اپنے علاقے کو کنٹرول نہیں کریں گے اور ان لوگوں کو کھلی چھوٹ دے دیں گے تو پھر ان کے پاس صرف ایک ہی آبسٹیکل رہ جاتی ہے جو پاکستان نے باڑ لگائی ہے،
اور اس ایک آبسٹیکل کو کراس کرنا مختلف جگہوں سے، کیونکہ یہ ایک بہت دشوار گزار راستہ ہے، تو اس میں کوئی ان کے لیے بہت زیادہ دقت نہیں ہوتی بہت ساری جگہوں پہ. پھر ڈرونز کا استعمال کیا جاتا ہے سامان یہاں بھجوانے کے لیے، ٹیررسٹ کا مٹیریل یہاں پہ بھجوانے کے لیے. تو یہ چیزیں افغان گورنمنٹ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کے علاقے سے یہ کارروائیاں کیوں ہو رہی ہیں اور یہ کیوں نہیں روکی جا سکتی ہیں. یہ کہہ دینا کہ جی ہمارے یہاں سے کچھ نہیں ہو رہا ہے، اور پھر جب نیگوسیشنز ہوتی ہیں تو مان لیتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم ان کا سدباب کریں گے، ہم ان کو یہاں سے شفٹ کر دیں گے، ہم فلاں علاقے میں لے جائیں گے. تو یہ سب کیا ہے؟ جی ایک طرف آپ مانتے ہیں کہ جی آپ کے یہاں سے یہ کارروائیاں ہو رہی ہیں اور آپ ان کا سدباب کر سکتے ہیں مختلف طریقوں سے، اور ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جی کچھ نہیں ہو رہا ہے. تو اس ڈوئل پالیسی سے نکلنا پڑے گا، اس دوگلے پن سے نکلنا پڑے گا، اور گراؤنڈ ریئلٹیز کو بالکل جی. دیکھ کے اس کے حساب سے فیصلہ کرنا پڑے گا.